کامیاب زندگی میں مثبت سوچ، ماحول اور صحبت کی اہمیت۔ نیپولین ہل کہتا ہے کہ دنیا میں اتنا خزانہ زمین میں سے نہیں نکالا گیا جتنا کہ انسان نے اپنے ذہن، خیالات، تصورات اور سوچ کے سمندر سے حاصل کیا۔ حقیقت ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پر کچھ ذہنی اور تصوراتی حدود رکھتا ہے۔ ایک عام انسان جو خود کو ان حدودوں کا پابند مان لیتا ہے، جبکہ ہر کامیاب انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اپنی حد سے بڑھ کر کچھ نیا، کچھ بڑا سوچے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ خود کو چیلنج کرنا انسان کو کامیابی کی طرف بڑھاتا ہے، مگر کامیاب لوگ اس حقیقت کو صرف مانتے ہی نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ خود کو بدلنے کا اور بہتر سے بہترین بنانے کا یہ عمل بظاہر تو بہت مشکل ہے، مگر اس کوشش میں انسان اپنی عادتوں، ماحول اور سوچ کو بدل کر بھی بہت کچھ سیکھتے ہوئے مطمئن دل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ماحول اور عادتوں کو بدلنے سے کیا مراد ہے؟ کامیاب انسان کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے ماحول، عادات اور سوچ کو وسیع کر لیتا ہے۔ وہ کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کامیاب لوگوں کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے، اپنے ماحول کو کامیاب افراد کی طرز پر بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے منفی رویوں کو مثبت رویوں میں بدلتے ہوئے اپنی ہر بری عادت کو ایک ایک کر کے چھوڑتا جاتا ہے اور اس کی جگہ کامیاب لوگوں کی عادات اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سقراط کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ بتائیں میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ سقراط نے اسے کاغذ تھماتے ہوئے کہا کہ اس پر اپنے خیالات لکھ۔ اس شخص نے اپنے خیالات لکھ کر کاغذ سقراط کی طرف بڑھایا تو سقراط نے اس شخص سے کہا جیسی تمہاری سوچ اور تمہارے خیالات ہیں اسی کے مطابق تمہارا مستقبل ہوگا۔ مثبت اور وسیع سوچ ایک خزانے کی طرح ہے جو انسان سے مٹی کو سونا بنوا سکتی ہے، جبکہ منفی سوچ انسان کے ہاتھ سے سونے کو بھی مٹی کروا دیتی ہے۔ اچھا اور بڑا سوچنے والے افراد راستے کی مشکلات سے نہیں ڈرتے اور خود پر یقین رکھتے ہوئے منزل تک پہنچنے کے لیے بہترین حکمت عملی اپناتے ہیں۔ جو لوگ اونچے خواب دیکھتے ہیں اور وسیع سوچ رکھتے ہیں انہیں کبھی چھوٹی موٹی خواہشات کا غلام نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی انہیں زندگی میں مشکلات سے ڈر کر منزل کی طرف بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ کامیاب افراد جیسا ماحول پیدا کرنے سے مراد مطالعے کو بڑھانا اور وسیع کرنا، موٹیویشنل لیکچر اور کامیاب لوگوں کی سکسیس سٹوریز سننا، مثبت سوچ رکھنے والے، بڑے خواب دیکھنے والوں، کامیاب یا کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے افراد سے میل جول بڑھانا اور خود میں اپنی صلاحیتوں کے مطابق سکلز ڈیولپمنٹ کرنا شامل ہے۔ کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے بری عادات چھوڑ کر اچھی عادات کو اپنانا ضروری ہے۔ کامیاب افراد کی عادات مثلاً خود پر یقین کرنا، زندگی کو سادہ بنانا، معاملات میں اعتدال پسند ہونا، آج میں جینا، باتوں کے بجائے کر دکھانے پر یقین رکھنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور فیصلہ کرتے ہوئے پرعزم رہنا، نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، جلد بازی کے بجائے صبر کو اپنانا، شکر کی عادت اپنانا، گلے شکوے سے باز رہنا اور ہمت نہ ہارنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ خود کو کامل ترین سمجھتے ہیں اور ان کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہوتی ہے جب وہ اپنی حد سے آگے نکل کر خود سے بہتر کسی انسان سے ملتے ہیں۔ اپنی ذات سے باہر نکل کر جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی میں بہت پیچھے کہیں رکے ہوئے ہیں۔ ہم خوش فہمی کا شکار ہو کر مسلسل اپنا وقت اور طاقت بے مقصد کاموں میں ضائع کر رہے ہیں۔ دنیا بہت بڑی اور طاقتور ہے اور اس میں کامیابی سے جینے کے لیے مسلسل کوشش درکار ہے۔ آپ سب نے وہ مینڈک کی کہانی سنی ہوگی جو کنویں میں پیدا ہو کر وہیں رہتے ہوئے خود کو بہت بہادر اور بہترین حکمران سمجھتا ہے۔ ایک دن اچانک پانی بھر آنے کسی ڈول کے ساتھ جب وہ بھی کنویں سے باہر نکلتا ہے تو اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ اس پر زندگی کی حقیقت کھلتی ہے کہ اپنے آپ کو کوئی بہت انمول شے سمجھ کر بیٹھ جانے والے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ دنیا تیزی سے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ ہم انسانوں کا بھی یہی حال ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنا کر محنت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا مزاج اور سوچ ناکام لوگوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کوئی عام سی نوکری مل جائے تو بس ہم اسی کو کافی سمجھ کر 2 وقت کی روٹی کمانے میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم خواب دیکھنا اور بڑا سوچنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہم مایوسیوں کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں اور اسی لیے ناکامیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مایوس اور منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول اور اپنی دوستی بڑھا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ خود تو کامیاب ہوتے نہیں بلکہ ہمیں بھی یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت کامیابی کچھ نہیں ہوتی،
یہ تو بس مقدر کی بات ہے، ورنہ محنت کرنے سے کسی کو آخر کیا مل سکتا ہے؟ انسان کو نوکری مل جائے، 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، زندگی میں بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے، خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس معاملے میں تیسری بڑی غلطی ہمارا ان سب باتوں پر یقین کر لینا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر جب ہم خود کو یہ یقین دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی واقعی ہی کچھ نہیں ہوتی بلکہ یہ تو مقدر کا کھیل ہے، اس دن ہم ہار جاتے ہیں اور ناکامی کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ اور خیالات ہم پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باقی ہر چیز جھوٹ، فریب اور کسی دنیا کی باتیں لگنے لگتی ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میری زندگی میں بھی ایک وقت ایسا تھا کہ جب کامیابی مجھے کسی اور دنیا کی شے لگتی تھی۔ مجھ میں خواب دیکھنے کی محض یہ ایک عادت ایسی تھی جس نے مجھے آہستہ آہستہ یہ یقین دلوانا شروع کیا کہ اگر کامیابی واقعی ہی بہت مشکل چیز ہے اور صرف مقدر کی بات ہے تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دن مجھے کہیں یہ سننے کو ملا کہ دنیا کے اکثر کامیاب افراد اپنے بچپن میں بے شمار مسائل اور غربت کا شکار رہ چکے تھے، اکثر تو ایسے تھے جن کے لیے اسکول میں داخلہ لینا بھی مشکل تھا۔ بس یہ بات سننی تھی کہ مجھ پر سے مایوسیوں کے سائے جڑ گئے۔ اس ایک لمحے میں نے خود کو بالکل مختلف پایا۔ بس پھر اس دن کے بعد سے میں نے مختلف لوگوں کی کامیاب زندگی اور ان کی سکسیس سٹوریز کو پڑھنا شروع کیا۔ اسلامی تاریخ اور حکمرانوں کے دل مو لینے والے قصے، تاریخ کے نامور ترین شخصیات کی داستانیں اور موجودہ دور کی مشہور شخصیات جے کے رولنگ، بل گیٹس، اسٹیو جابز، البرٹ آئنسٹائن، مائیکل جارڈن، ابراہم لنکن اور اسٹیفن کنگ سمیت میں نے کئی کامیاب افراد کو پڑھا۔ ہر کہانی مجھے عجیب سی امید اور طاقت بخشتی تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ اگر یہ سب لوگ اتنی مشکلات کے باوجود کامیاب انسان بن سکتے ہیں، تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں؟ یہ سوچ اور جذبہ مجھے میرے گاؤں سے اسلام آباد لے آیا۔ وہاں میں نئے لوگوں سے ملا، اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا جو محنت کو اپنا کر کامیابی پر یقین رکھتے تھے۔ ہر گزرتا دن میرے یقین کو پختہ کرتا گیا کہ ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ فیصلہ اسے خود کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ اگر انسان کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا اور دوستی بھی باہمت افراد سے ہو جائے تو انسان مشکلات سے گھبرانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں حوصلہ اور بہادری پیدا ہوتی ہے جو کہ پھر اسے کامیاب بنا کر ہی دم لیتی ہے۔ اچھی صحبت اسی لیے تو نعمت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس طرح اچھی صحبت کے حوالے سے ایک مشہور شعر ہے جس کا ترجمہ لائق لوگوں کے لیے نالائقوں کی صحبت میں کئی نقصانات ہیں۔ کچے اور غیر پختہ مٹی کے پیالے میں پانی مٹی سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ کامیابی کو اپنانے کے لیے میں نے اپنی صحبت پر توجہ دی۔ میرا حلقہ احباب اور میرا اٹھنا بیٹھنا مایوس کن لوگوں سے محنت کرنے والے پرعزم لوگوں میں تبدیل ہوا۔ میرے اس سفر میں میرے گاؤں کے کچھ ایسے ساتھی بھی شامل تھے جنہوں نے ہمیشہ مجھے ہمت اور حوصلہ دیا۔ انسان کی صحبت اس کی زندگی کو بدل دینے کی قوت رکھتی ہے۔ اچھے اور نیک لوگوں کی سنگت انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتی ہے۔ اسلام آباد میں رہتے ہوئے مجھے اس بات کا خوب اندازہ ہوا۔ میری بہت سی بری عادات چھوٹنے لگیں۔ کچھ ہی عرصے میں میری سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ میں اپنے ہی جیسے لوگوں کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کرتا رہتا اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے میں مگن رہتا تھا۔ خود کو بہتر سے بہترین بنانے کی یہ عادت آج بھی میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں موجود ہر انسان کو کامیاب ہونے کے لیے اپنی سوچ، اپنی عادات، اپنے ماحول اور صحبت پر کام کرنے کی اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم منفی لوگوں کے زیر اثر رہیں گے تب تک ہماری سوچ بہتر نہیں ہو سکے گی۔ ہم اس قابل نہیں ہو پائیں گے کہ بری عادات کو ترک کر کے اچھی عادات اپنا سکیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ کامیابی کے اس سفر میں مشکلات چاہے جتنی بھی ہوں، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اپنی ذات کے لیے ہمت ہمیں ہمارے ارد گرد کے افراد اور اپنی سنگت، اپنی کمیونٹی سے ملتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ خود کو ایسے لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کرو جو آپ کی ہمت باندھنا جانتے ہو، جو خود بھی قابل ہو اور آپ کی قابلیت پر بھی یقین رکھنے والے ہو۔ ایسے لوگوں کی موجودگی سے انسان زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی ہنس کر پار کر لیتا ہے اور کامیابی کو اپنا مقدر بناتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ہمارا دین بھی ہر وقت اچھی صحبت اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے دوست کی رش پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔
اسی طرح ایک اور جگہ اچھی اور بری صحبت کا اثر سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اچھے اور برے دوست کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بٹی جھونکنے والے کے جیسے ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو آپ کو ہدیہ میں خوشبو دے دے گا یا آپ اس سے خرید لیں گے یا کم از کم اچھی خوشبو پا لیں گے، جبکہ بٹی جھونکنے والا آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا کم از کم آپ اس سے بدبو پائیں گے۔ ان دونوں ارشادات سے ہم بآسانی صحبت کے اثرات کو سمجھ سکتے ہیں۔ کامیاب لوگ دوسروں کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی صحبت ہر حال میں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جبکہ زندگی سے مایوس اور ناکام انسان نہ تو خود کچھ کرنا چاہتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو کامیاب ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے ہم اپنی صلاحیتوں سے انجان رہتے ہیں اور اپنا سارا وقت لوگوں پر بے جا تنقید کرتے ہوئے ضائع کر دیتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے رہنما اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول خود کو مثبت اور محنت پسند لوگوں کے ہمراہ رکھنا ہے۔